صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ بیان سے قبل ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ جلدے کے درود شریف پیش کریں۔ پڑھیے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و صفینا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو میں زیادہ وقت نہیں، دیکھیے بنگلہ مقرر جناب حضرت مولانا سلطان راجہ صاحب خطیب و امام مصر ڈی اچھا کا، اور انہیں کے اسٹیج سے ان کی بیان ہوتے ہوتے ہمارے مقرر جناب حضرت مولانا اسرائیل صاحب خطیب و امام سہیل بستی کی، ان کی بھی نعتیہ کلام کے ساتھ ساتھ تقریر ہوگی۔ میں محلے کا امام ہوں، تھوڑی دیر کے لیے وقت کو میں دیکھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے بیان کروں گا۔ دیکھیے ہماری ماں بہن جو باہر طرف کھڑی ہے، ان لوگ برائے مہربانی کہیں بھی ایک ایک جگہ لے کر بیٹھ جائیں، اور ہمارے خصوصی مہمان باہر سے جو آئے ہوئے ہیں آپ حضرت بھی رونق اسٹیج ہو جائے تو بہتر ہے، تاکہ باہر سے آئے ہوئے مقرر جب بیان کریں تو ان لوگوں کو بھی دل لگے اور آپ حضرت جس مقصد سے آئے ہیں کہ وہ مقصد بھی پوری ہو جائے۔ میں نے قرآن کریم کا ایک آیت کلام سے حاصل کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کے دین اسلام پاک پوتر مذہب ہے، صاف ستھرا مذہب ہے، اور اس مذہب کا کچھ خاص باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی اسلام کے دائرے میں کام ہوتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ خاص مقصد رہتا ہے، اور اس مقصد کو سننے والے جب وہ مقصد سمجھ نہ پائے اور بولنے والے جب ان کی مقصد کو اگر صحیح سے بتا نہ پائے تو اس پر وہ کام نامکمل اور ادھورا اس لیے رہ جاتا کہ جب تک کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو یہ وقت کیا ہوتا ہے کہ وقت ہم تو لگا دیا لیکن سمجھ نہیں پانے کی وجہ سے مزہ نہیں آیا۔ اور اسلام میں جو بھی کام ہوا ہے اس میں مزہ لذت کہ ضروری ہے کہ ان کو مزہ لذت آئے گی، شرط ہے کہ اسلام کے دائرے میں ان کو تحقیق جانکاری اگر ہو جائے تو۔ اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مالک مقام جو عقیقہ کے مقصد میں پروگرام سجایا ہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ انہوں نے بہت نیک ارادہ مقصد نیک نیت لے کر پروگرام سجائے، اور کافی خرچ بھی انہوں نے کیا۔ اس لیے جس مقصد سے انہوں نے پروگرام سجایا کہ یہ مقصد بھی پوری ہو جائے، اور ہم لوگ آنے والے جو مقرر آئے ہیں کہ ان کے بھی مقصد پورا ہو جائے، تاکہ دونوں کے مقصد جب پورے ہو جائے تو یقیناً یہ پروگرام بھی کامیاب اور مقصد بھی کامیاب۔ آج عقیقہ ایسا مسئلہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ کسی کا نام میں عقیقہ ایک مرتبہ، اور مالک نصاب جب ان کی اوقات حیثیت اگر رہے تو قربانی ہر سال میں وہ اپنا نام میں قربانی دے سکتا ہے، لیکن عقیقہ کا شرط ہے کہ ایک مرتبہ عقیقہ ایک بچے کا نام میں ایک مرتبہ عقیقہ ہوتا ہے، اور بچے کا عمر عقیقہ کا عمر جو ہوتا عقیقہ کا عمر 7 دن یا 14 دن یا 21 دن یا 28 دن کے اندر عقیقہ ہونا چاہیے بچے کے نام میں۔ اور ایسا بھی دیکھا گیا کہ میرے دور میں، میرے زمانے میں
اتنا کلچر نہیں تھا، عقیقہ کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ بہت لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت کہ میرا تو عمر 30 سال 35 سال عمر ہو چکا ہے، اب کیا کیا جائے؟ میرا نام میں تو عقیقہ ہوا نہیں، قربانی دی جائے گی یا نہیں؟ تو عالم دین ان لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ ایک کام کیجئے کہ آپ جب تک جانکاری نہیں تھی کہ عقیقہ ہونا چاہیے ایک نام میں، تو جب تک معلوم نہیں تھا، آپ نے نہیں کہ آپ کی جب حیثیت ہو گئی، اوقات آپ کے جو ہے دولت جب ہاتھ پر آ گیا اور آپ کو معلوم ہو گیا، تو آپ جو ہے جتنے بھی عمر ہوا ہے کہ آپ اس نام جو ہے پہلے عقیقہ میں آپ ایک مرتبہ عقیقہ دیجئے، پھر اس کے بعد ہر سال آپ کا نام میں قربانی دیتے رہیے جب تک آپ کی اوقات رہے گی۔ تو میرا بتانا مطلب یہ ہے کہ عقیقہ کا عمر ہے کہ یہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب دولت دی ہے، تو میرے پاس جب دولت ہے، گھر پر جب بچہ پیدا ہو تو آپ کوشش کریں 7 دن میں عقیقہ، یا تو 14 دن یا تو 21 یا 28 دن، آپ مہینہ بھر کے اندر جو ہے عقیقہ کر دیں۔ بہتر ہے کہ 7 دن، یا تو کوئی اگر بچے کمزور ہے، ماں کمزور ہے، غسل نہا نہیں پائے گی، یا کسی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے اگر 14 دن بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو عقیقہ ضروری میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں ایک نام میں ایک مرتبہ عقیقہ ہو۔ اب عقیقہ میں کیا رکھا ہے، عقیقہ کیوں ہوتا، تو اس کا وجہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ عقیقہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ بچہ کا نام اس دن رکھا جاتا ہے۔ عالم دین سے مشورہ کر کے بچہ کا نام رکھا جاتا، اور اگر دادا یا ماں باپ اگر بچے کا نام رکھ بھی دیا ہے تو عقیقہ کے دن پاکِ محفل میں اعلان کر دیا جائے کہ ان کا نام یہ رکھا گیا ہے، تاکہ وہ نام سے لوگ پکاریں۔ اور ان کا نام اس لیے عقیقہ کے دن رکھنا چاہیے کہ جس نام پر عقیقہ دیا جاتا ہے، کہ جس نام پر عقیقہ ہوتا، کہ اسی نام پر محشر میدان میں اسی کا نام لے کر قربانی، عقیقہ میں جو نام لکھا جاتا اسی نام پر محشر کے میدان میں اس کو جو ہے پکارا جاتا۔ ایسا بھی مسئلہ ہے کہ عقیقہ بچے کا، عقیقہ کے گوشت، بہت لوگوں نے سوال کیا کہ مولانا صاحب حضرت اب بتائیے کہ عقیقہ کا گوشت ماں باپوں کو کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ تو دوستو مسئلہ ہے کہ عقیقہ کا گوشت ماں بھی کھا سکتی ہے، باپ بھی کھا سکتا ہے، اور پڑوس رشتہ دار جتنے ہیں سب کوئی عقیقہ کے گوشت کھا سکتا ہے، اس میں کوئی شریعت میں ممانعت نہیں، شریعت میں منع نہیں۔ قربانی کا گوشت، عقیقہ کا گوشت ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں، اور بچہ کا عمر کم رہنے کی وجہ سے نہیں کھا سکتے، لیکن منع اس لیے نہیں ہے کہ جب عمر ہونے کے بعد جب عقیقہ کسی کا نام میں ہوتا تو وہ کھا لیتے ہیں، کیونکہ ان کا عمر 10 سال 15 سال کے بعد، میں نے جو پہلے ہی بتایا کہ وہ عقیقہ اپنا نام میں لیا تو وہ گوشت کھا سکتا ہے۔ تو دوستو عقیقہ کا گوشت کھانا منع نہیں ہے، کھا سکتے ہیں، اور مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو الگ کرنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ عقیقہ کا گوشت کھا سکتے ہیں ماں باپ، شرط ہے کہ اگر صدقہ دیا جائے تو صدقہ کا گوشت ماں باپ اور جن کا نام میں صدقہ دیا جاتا ہے تو وہ صدقہ کا گوشت نہ کھائے، اس لیے کہ وہ صدقہ کر دیا ہے کہ صدقہ کا گوشت جس نے صدقہ کیا کہ وہ جو ہے اس مال کو نہیں کھا سکتا، کیونکہ اس نے صدقہ کر دیا۔ آج صدقہ کا گوشت جنہوں نے صدقہ دیا وہ نہیں کھا سکتے، قربانی عقیقہ کا گوشت سب کوئی کھا سکتے ہیں۔ اور میں خاص بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ عقیقہ کے دن ان کا نام، بچہ کا نام رکھا جاتا، اب نام اس لیے رکھا جاتا محشر کے میدان میں اسی نام میں پکارا جاتا۔
آج دیکھیے گا کہ بچے کا نام بہت لوگوں نے جن کو شریعت معلوم نہیں، انہوں نے کسی بچے کا نام رکھ دیا پپو، تو کسی بچے کا نام رکھ دیا ٹنکو، کسی بچے کا نام رکھ دیا ہے رنکو۔ یہ جو نام جو رکھا جاتا ہے یہ شریعت کا خلاف ہے، یہ شریعت میں یہ اجازت نہیں دیتی۔ شریعت اجازت وہ ہے کہ آپ اپنے اولادوں کا بچہ کا نام رکھے اور وہ نام رکھے جس نام میں خدا کے نام کے ساتھ نسبت ہو۔ آپ نام بچے کا وہ نام رکھے اس نام میں میرے مصطفیٰ کے نام سے نسبت ہو، مصطفیٰ کا نام سے بچے کا نام اور خدا کا نام میں بچہ کا نام رکھا جائے۔ لیکن اس کے اندر بھی ایک جانکاری ضروری ہے، خدا کے نام کے ساتھ اگر کسی بچے کا نام جوڑا جائے تو اس پر ضروری ہے کہ آپ اس پر جو ہے نام میں عبدل جو ہے ایڈ کر دیا جائے، عبدل اس پر شامل کر دیا جائے۔ عبدل نام اس لیے اس اللہ کے نام میں ملانا ضروری ہے کیونکہ آپ جب پکاریں گے تو آپ جو ہے جلیل نام کر نہیں پکار سکتے، عبد الجلیل نام پکارنا ضروری ہے، عبد الکریم نام پکارنا ضروری ہے، عبد الواحد عبد القیوم یعنی خدا کا نام جب آئے تو اس وقت عبد لگا کر بچہ کا نام میں رکھنا چاہیے، نام لے کر پکارنا چاہیے، کیونکہ عبدل کا مطلب عبادت کرنے والا یا تو اللہ کا بندہ۔ تو جب خدا کا وہ بندہ بھی اگر شمار ہو جائے یا تو خدا کا عبادت کرنے والا بھی اس پر شامل ہو جائے تو خدا کے نام کے برابری میں نام نہ آئے، کیونکہ عبدل لگانا ضروری ہے۔ اور مصطفیٰ میرے نبی کے نام میں اگر کسی بچے کا نام رکھا جائے ان کے نسبت میں نام کے نسبت کے ساتھ تو آپ ضروری ہے کہ اس پر غلام لگائے، غلام خواجہ لگائے، نام غلام مصطفیٰ نام لگائے۔ اور غلام ہم جو بھی نام مصطفیٰ کے نام کے ساتھ ملا کر رکھے تو اس پر غلام اس لیے ضروری ہے کہ وہ مصطفیٰ کے غلام میں سے شمار ہوں گے، خاص کر کے مصطفیٰ کا نام نہیں، کیونکہ مصطفیٰ کا نام میں اللہ تعالیٰ خود جب اللہ تعالیٰ میرے مصطفیٰ کو بلایا کرتے تھے تو ان کا نام لے کر نہیں بلکہ کبھی کبھی حبیب نام لے کر پکارتے تھے، کبھی کبھی محبوب نام لے کر پکارتے تھے، کبھی کبھی کہا ہوا یاسین یعنی خدا والقدوس میرے مصطفیٰ کا نام جب لے کر پکارتے تھے تو ان کا محمد نام نہیں بلکہ ان کا نام کبھی مصطفیٰ تو کبھی حبیب تو کبھی محبوب نام لے کر پکار جاتا تھا۔ اس لیے ضروری ہے کہ مصطفیٰ کے نام کے ساتھ جب نسبت آ جائے تو آپ جو ہے اس میں غلام لگائے۔ اور دوستو محشر کا میدان میں بچہ کا نام بہت لوگوں کا کہنا ہے کہ بچہ چھوٹا سا تھا، اور بچہ کا نام کیا ضروری ہے کہ وہ تو بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ انتقال ہو گیا، وہ تو دنیا سے چلا گیا۔ حضرت ان کا نام میں نہ تو عقیقہ ہوا ہے نہ تو ان کا نام رکھا گیا ہے، اس لیے کہ ان کا کوئی ضروری نہیں سمجھا کیونکہ وہ تو انتقال ہو گیا، اس لیے نام رکھا نہیں۔ لیکن دوستو میں اعلان کرتا ہوں پاک محفل پر کہ آپ کا بچہ جب پیدا ہو تو کئی دن کئی گھنٹہ اگر 1 گھنٹہ بھی زندہ رہا 2 گھنٹہ بھی اگر زندہ رہے تو اس بچے کا نام رکھنا ضروری ہے، اس بچے کا نام رکھنا ضروری ہے اور مومن مسلمان کا نام رکھنا ہے، کیونکہ اس لیے محشر کے میدان میں اسی نام کو لے کر خداوند قدوس پکاریں گے اور پکارنے کے بعد اسے کہا جائے گا کہ اے بچہ تو دنیا پر جب آیا دھرتی پر آنے کے ساتھ ہی ساتھ تجھے تو اٹھا لیا گیا ہے، تم بے گناہ ہو، دنیا میں تو نے کچھ گناہ کیا ہی نہیں اس لیے تم جنتی ہو، اس لیے کہ تم جنتی ہو، تم جنت میں جاؤ۔ تو دوستو وہ بچہ جھگڑیں گے
खुदावन कुद्दूस से झगड़ेंगे। झगड़ने के मतलब ऐसा नहीं हम और आप जो झगड़ते हैं लाठी डंडा लेकर, ऐसा नहीं, बल्कि खुदावन कुद्दूस के साथ वो ये झगड़ेंगे बच्चे कि ऐ मौला हमने तो बच्चा जन्म लिया और साथ ही साथ 2-4 घंटे के अंदर हमारी मौत तो हो गई, लेकिन मौला हमने तो माँ का गोद में 2 दिन बैठा भी नहीं। ऐ मौला हमने तो बाप के कंधे पर 1 दिन बैठा भी नहीं। ऐ मौला हमने तो माँ की मोहब्बत पाई नहीं। ऐ मौला हमने तो बाप की मोहब्बत हमने पाया नहीं। इसलिए मौला कि हमें आपने, ऐ मौला तूने मुझे तो उठा लिया, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत हम पूरे जो है पा नहीं पाया, और माँ बाप से हमारी जो मोहब्बत होती वो हमारी पूरी हो नहीं पाई। इसलिए मौला मैं जन्नत में जाऊँ तो जन्नत में कैसे जाऊँ? खुदावन कुद्दूस के सामने वो बच्चे सवाल करेंगे। वो बच्चा ये सवाल रहेगा बच्चा का कि मौला मैं जन्नत में तब तक कदम नहीं रखूँगा जब तक मेरे माँ बाप जन्नती ना हो जाए। तो खुदावन कुद्दूस रहमत की जोश आएगी, खुदावन कुद्दूस की रहमत की जोश आएगी, और उस खुदावन कुद्दूस की रहमत की जोश में उस बच्चे को कहेगा कि बच्चा जाओ तू भी जन्नती है और तुम्हारा माँ बाप भी तुम्हारे सबके लिए जन्नती है। तो दोस्तों इसलिए कि बच्चे का नाम मोमिन मुसलमान का नाम ज़रूरी है, ताकि महशर के मैदान में जब उनका नाम लेकर पुकारा जाए तो लोग देखें और सुने, और सुनकर वो ये समझे कि देखो एक मुसलमान बच्चा का नाम है। आज दोस्तों मैं ज़्यादा वक्त नहीं, एक ही हादिस सुनाकर प्रोग्राम मैं अपना ख़त्म करूँगा, क्योंकि हमारे बाद जो आलिम दीन आए हुए हैं उन लोगों की ख़ास तकरीर होगी। मुझे तो ज़्यादा वक्त नहीं दिया गया था, लेकिन प्रोग्राम देर में शुरू है और खाने पीने का भी प्रोग्राम है, इसलिए इसी मसला इसी हदीस को सुनाकर मैं रुखसत हो जाऊंगा कि देखिए बच्चा जब उम्र हो जाए तो जिस तरह अभी आपने प्रोग्राम में क्या किया हकीका इसमें काफ़ी खर्च है, आप इसी तरह जब खतना देंगे बच्चे का तो उस वक्त भी काफ़ी खर्च है। तो ज़रूरी है कि आप जो इस प्रोग्राम में 50,000 खर्च करते हैं तो 50,000 खर्च में आपका जो काम होगा, आप अगर उस बच्चे का नाम में बिस्मिल्लाह खानी करा देंगे, अब उसका बच्चे का जब उम्र हो जाए तो किसी आलिम दीन और किसी मदरस के सामने जब वो बच्चा बिस्मिल्लाह खानी यानी दीनी तालीम हासिल करने के लिए जब वो बच्चे जाएंगे और आलिम दीन के पास, अगर वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर वो बच्चा पढ़ लेंगे उस दिन, तो पता चला अल्लाह का नबी का निशान फरमान है कि उस बच्चे का बाप अगर इंतकाल भी हो गया है, अगर वो मर भी गया है, तो उस बच्चा जिस दिन औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ लेगा उस दिन खुदावन कुद्दूस उस बच्चे का माँ बाप का मग़फ़िरत फरमा देगा, माँ बाप का मग़फ़िरत फरमा देगा। इसलिए कि खुदावन कुद्दूस फजल व करम से बच्चे जब बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेगा तो अल्लाह का नाम लेने के साथ ही साथ खुदावन कुद्दूस रहीम और रहमान बनकर उस बच्चे को जब खुदा का नाम लेगा तो उस बच्चे के सदक़े से उस बच्चे के माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। इसलिए ज़रूरी है कि बिस्मिल्लाह खानी भी पढ़ाए, और महशर के मैदान में दीनी तालीम जब दोस्तों बच्चे को देंगे तो महशर के मैदान में उनके सर पर नूर का ताज होगा, और नूर का ताज पहना कर उनको नफ्सी के आलम में उनकी इज्जत की जाएगी, और हुक्म होगा कि जाओ बच्चे के माँ बाप को बुलाओ, बच्चे के माँ बापों को बुलाया जाएगा और उनको भी नूर का ताज लिबास जब पहनाया जाएगा तो वो माँ बाप बच्चे का कहेंगे कि मौला हमारी कौन सी इबादत तुझे पसंद आ गया कि जिसके ज़रिए से जिसके सदक़े से जिस वजह से आज महशर में नफ्सी के आलम में आज हमारी इतनी इज्जत हो रही है। खुदावंद कुद्दूस का हुक्म होगा कि आए बच्चे का माँ बाप कि देखो
نفس کے عالم میں تمہاری عزت اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ تو نے ایک نیک اولاد میرے راہ میں اپنا اولادوں کو چھوڑ دیا اور اس نے دینی تعلیم حاصل کیا، اس نے اللہ کا نام لینا شروع کیا، اس لیے بچے کے صدقے سے آج تمہاری جو ہے یہ عزت محشر کے میدان میں تمہاری یہ عزت ہو رہی ہے۔ تو دوستو پتہ چلا بچے کے صدقے سے نیک اولاد کو نیک پرورش جب ان کو دی جائے گی تو بچے کے صدقے سے ماں باپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اب لیجئے ہمارے سامنے ہمارے خطیب و امام شہر بستی کے جناب حضرت مولانا قاری اسرائیل صاحب آئیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بھی نعتیہ کلام ہوگا۔